امام اعظم ابو حنیفہ ہے، اس لیے ان کے علم سے، ان کی فراست، ان کی عقل مندی، ان کی دانائی، ان کے زہد و ورع، ان کی قابلیت کے لحاظ سے سارے ائمہ نے کہا کہ ابو حنیفہ امام اعظم ہے۔ یہ بات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تابعی ہے، صحابہ سے علم حاصل کیا، صحابہ سے یعنی رسول اللہ سے جو محترم اشخاص نے علم حاصل کیا، ان محترم اشخاص سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے علم حاصل کیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ امام 4000 محدثین سے حدیث پڑھی ہے، 4000۔ ہاں، یہاں تو ایک مولوی سے بھی نہیں پڑھتے، ابھی امام اعظم کا انکار کر رہے ہیں۔ کتنی بد نصیبی ہے، اور لوگوں کو بھٹکا رہے۔ تو ہمارا کام ہے کہ بتانا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کیا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ صحابہ سے بھی علم حاصل کیا، اور رسول کے گھر والے اہل بیت اطہار سے بھی علم حاصل کیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار سے علم حاصل کیسے کیا؟ امام باقر علیہ السلام، حضرت امام باقر علیہ السلام کون ہے؟ حضرت امام باقر علیہ السلام حضرت امام زین العابدین کے بیٹے، اور امام زین العابدین علیہ السلام امام حسین کے شہزادے، یعنی حضرت امام باقر کے دادا امام حسین علیہ السلام جو شہید کربلا ہے، جو نواز رسول ہے، سرکار نے جن کو کہا، جن کے لیے دعا کی، اے اللہ تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ وہ امام حسین جو رسول اللہ کی گود میں اور آپ کے کاندھوں پر ٹھہر ٹھہر کر حدیثیں سنی ہے، ان کے شہزادے ہیں امام باقر، امام محمد باقر علیہ السلام۔ ان سے بھی فیض حاصل کیا امام اعظم ابو حنیفہ نے، اور پھر ان کے شہزادے جن کے ہم کنڈے کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے بھی صحبت میں بیٹھا اور فیض حاصل کیا۔ اس طرح اہل بیت اطہار سے بھی علم حاصل کیا۔ تو امام اعظم کے پاس صحابہ کا بھی علم ہے، اہل بیت کا بھی علم ہے، محدثین کا بھی علم ہے۔ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے فقیہ تھے، اس لیے آج بھی سارا زمانہ ان کو امام اعظم کے نام سے یاد کرتا ہے۔ ایک مرتبہ اب جلنے والے جیسا اب جل رہے، دیکھے نہ کرے جلن ہے، یہ جلنے والے ہمیشہ جلتے ہیں علماء سے، حق بولنے والوں سے ہر رہتا، حق تو معلوم نہیں کریں گے، جلیں گے خالی۔ ہاں، اور اگر ان کے خلاف بولے، امام اعظم کے دشمنوں کے خلاف بولے تو لوگوں کو برا معلوم ہوتا، بولا تو بھی دشمن ہے کیا؟ ہاں، امام اعظم ابو حنیفہ کے دشمنوں کے خلاف بولے تو خوش ہونے کے بجائے ابھی تو آؤٹ رہا، چلے جاتا دوزخ کے حوالے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی دشمنان تھے اسی دور میں۔ امام باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، چند لوگ جلن سے، حسد سے کہنے لگے کہ امام اعظم ابو حنیفہ اپنی رائے سے فتویٰ دیتے ہیں۔ حضرت امام باقر چونک گئے، انہوں نے کہا ایسا کیسا، اتنا بڑا عالم اپنی رائے سے کیسا فتویٰ دے؟ بلائے امام اعظم ابو حنیفہ کو، ہمارے اور آپ کے امام کو۔ کون؟ شہزادہ رسول، کون؟ اولاد امام حسین، کون؟ امام زین العابدین کے بیٹے، جس کے گھر میں قرآن نازل ہوتا ہے، جو چلتا پھرتا قرآن دیکھے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بلائے امام اعظم ابو حنیفہ کو، کہا ہے ابو حنیفہ میں نے سنا ہے کہ تم اپنی رائے سے فتوے دیتے ہو، قرآن و حدیث کو نہیں دیکھتے۔ امام محمد، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے وہ جنہوں نے ہم کو سکھایا کہ اہل بیت کا کیسا ادب کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ درس دے رہے ہیں، شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ بار بار اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، پھر بیٹھ جاتے تھے، پھر درس دیتے، کھڑے رہتے بیٹھتے، کھڑے رہتے بیٹھتے۔ جب درس ختم ہوا تو آپ کے شاگردوں نے، آپ کے مریدوں نے پوچھا حضور یہ آپ بار بار کیوں کھڑے رہ رہے تھے؟ تو آپ نے کیا وجہ بتائی؟ سنیے آپ،
ارے بھائی یہ ہے نسبت کا کمال. یہ باتیں سننے کو نہیں ملے گی آپ کو. یہ سننا ایسے جلسے رکھنا تو آپ کو صحیح رستہ ملتا. نہ تو چلے جاتے 12 کے بھاؤ میں انہیں بولا بول کے. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب شاگردوں نے پوچھا آپ حضور بار بار ٹھہرتے تھے بیٹھتے تھے اس کی وجہ کیا ہے، تو وجہ یہ بیان کی کہ میاں ایک سید زادہ میں درد دے رہا ہوں، تم لوگ تو نہیں دیکھ سکتے تھے، میں دیکھ رہا تھا، بار بار وہ میرے سامنے آ رہا تھا سید زادہ. وہ آل رسول کا شہزادہ بچہ میرے بار بار آ رہا تھا، تو میرا ادب گوارا نہیں کیا کہ آل رسول میرے سامنے آئے، میں بیٹھا رہا ہوں، اس لیے اٹھ کے کھڑے جاتا تھا. کرتے ہیں آپ یہاں سرکار کا نام لیتے نہیں کھڑے رہ رہے، ان کے ٹانگوں میں درد ہو رہا. آل رسول کے لیے ٹھہرتے. کدھر ادب والوں سے ادب ملتا، تعظیم کرنے والوں سے تعظیم ملتی. یہ احسان ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا کہ انہوں نے ہم کو بتایا کہ آل رسول کی کیسی تعظیم کرنا چاہیے. یہ احسان ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا کہ انہوں نے بتایا کہ صحابہ کا احترام کیسا کرنا چاہیے. یہ احسان ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا، انہوں نے بتایا کہ اولیاء سے کیسی عقیدت رکھنا چاہیے. یہ احسانات ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے. تو جب امام محمد باقر جو شہزادے ہیں امام زین العابدین کے، جو پوترے ہیں امام حسین علیہ السلام کے، جب انہوں نے سوال کیا، پوچھا اے ابو حنیفہ تو اپنی رائے سے فتویٰ دیتے ہو، قرآن و حدیث کو میرے نانا جان کی سنت کو نہیں دیکھتے، تو آپ نے کہا حضور اگر کچھ بولنے کا موقع عنایت کریں گے تو میں عرض گزار ہوتا ہوں. آپ نے بڑے تعظیم سے کھڑے رہے اور امام محمد باقر علیہ السلام کو اونچی جگہ بٹھایا، مسند پہ بٹھایا، خود با ادب ہو کے زان و ادب طے کر کے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے، کیونکہ آل رسول ہے، فرزند رسول ہے، شہزادہ رسول ہے. یہ سکھایا امام اعظم نے ادب. اور یہ بے ادب وہاں بول رہے کھڑے رہ کے سلام کیوں پڑھتے، درگاہ کو جا کے کہیں کیوں چومتے، تیرے کو کیا معلوم، ادب والوں کے ساتھ رہیں گے تو ادب آئے گا. امام اعظم ابو حنیفہ کہنے لگے حضور آپ یہ فرمائیے، یہ بتائیے کہ نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ دونوں میں افضل کون ہے؟ نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ یہ بتائیے. تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا کہ نماز افضل ہے، روزے سے افضل نماز ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا کہ حضور اگر میری رائے سے میں فتویٰ دیتا تو وہ عورتیں جو کچھ ایام میں نماز ان کی قضا ہو جاتی ہے تو نماز معاف ہے ان کے لیے، مگر روزہ قضا ہوتا ہے تو روزہ قضا کرنا پڑتا ہے. روزہ کی معافی نہیں ہے، مگر جو ایام ہے عورتوں کے اس ایام میں نماز قضا ہو جاتی ہے تو وہ معافی ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر روزہ رکھنے کا حکم ہے. اگر میں اپنی رائے سے یہ فتویٰ دیتا تو عورتوں کو کہتا کہ نماز کی قضا کریں کیونکہ نماز افضل ہے، لیکن میں رسول پاک آپ کے نانا جان کے حدیث پر اپنی رائے کو قربان کرتا ہوں، وہی فتویٰ دیتا ہوں جو حدیث پاک میں رسول نے فرمایا. امام باقر دیکھنے لگے. پھر آپ نے پوچھا حضور یہ بتائیے کہ مرد زیادہ کمزور ہے یا عورت کمزور ہے؟ مرد اور عورت میں کمزور کون ہے؟ تو حضور امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا عورت کمزور ہوتی ہے، مرد تک قوی ہوتا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور اگر میں اپنی رائے سے فتویٰ دیتا تو وراثت میں، جائیداد میں عورت کو 1 حصہ ہے، مرد کو 2 حصے ہیں، یہ تو سبھی کو معلوم ہے. اگر میں اپنی رائے سے فتویٰ دیتا تو میں کہتا کمزور کو زیادہ حصہ ملنا چاہیے، 2 حصے عورت کو ہونا چاہیے، 1 حصہ مرد کو ہونا چاہیے. لیکن میں اپنی رائے کو رسول پاک کی حدیث میں قربان کرتا ہوں، فتویٰ وہی دیتا ہوں جو رسول پاک فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے امام محمد باقر علیہ السلام نے پوچھا آپ یہ بتائیے کہ منی غلیظ ہوتی ہے یا پیشاب غلیظ ہوتا ہے؟ یہ بات آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے.
بھائی پڑھی گے تو معلوم ہوگا نا. انہیں کھڑے کے تقریر کر دیا. اب نماز میں لنگے سر پڑھ رہے, کوئی بولتا نہیں. مسجد کو لنگے سر آ رہے ہیں, آ کے سینیٹر لگا رہے ہیں الکوہل. ارے بھائی الکوہل سے بیماری جاتی, عقل ہونا چاہیے. الکوہل, بعض لوگ تو ماسک لگا کے نماز پڑھ رہے ہیں. جب تک کہ ناک کی ہڈی نہ ٹکی نماز نہیں ہوتی. کہاں ماسک لگا رہے, ماسکوں سے چلے گا کووڈ, ہاں سینیٹر سے چلے گا کووڈ. کتنے احتیاط کرنے والے چلے گئے نا خبروں میں. ارے کیا حال ہو گیا, باپ کی میت میں بیٹا نہیں جا رہا, بیٹے کی میت میں باپ نہیں جا رہا, رشتہ داروں کو توڑنے. سوشل ڈسٹینس کہتے. سرکار نے فرمایا نماز پڑھے تو کاندھے سے کاندھا لگا کے پڑھو. آپ بولیے کیا مسجد ہی ملی, کلمہ جاری ہے. میں ابھی آ کے دیکھا وہ ایرانی حلیم کا تھے. کئی کی حلیم, ایک مجموعہ آنے میں دیری ہو رہی, 10 منٹ تو لگ گئے آنے کو, خالی کھانے پینے میں پڑے ہوئے ہیں. تو وہاں کووڈ نہیں آ رہا, ایرانی حلیم کھا رہے ہیں. جھوٹا, انہیں یوں دھوکے لاگے کھا رہا, ایرانی حلیم کھاتے. ارے کیسے لوگ ہیں, وہاں نہیں ہے. یہاں مسجد میں آئے تو سینیٹر لگا رہے, اس میں الکوہل ہے نا, جو منع ہے وہ لگاتے ہیں ہاتھوں کو. ارے ہم وضو کر رہے ہیں, یہی پاکی ہمارے لیے کافی ہے. کدھر وعدہ کر رہے ہیں, آؤ میرے سے بات کرو میں بتا دوں. سوشل ڈسٹینس بول کے مسجدوں کو بند کر دیے. تو کیا مسجدوں میں کووڈ آ رہا, شادی خانوں میں کووڈ نہیں آ رہا, ایرانی حلیم کرنے کووڈ نہیں آ رہا, کلبوں میں کووڈ نہیں آ رہا, سڑکوں پہ کووڈ نہیں آ رہا, آٹو میں 8 لوگ بیٹھ کے جا رہے کووڈ نہیں آ رہا, شراب کی دکانوں پہ مجموعہ ہے کووڈ نہیں آ رہا ہے, گھروں میں بیٹھے ہوئے کووڈ نہیں آ رہا, مسجد میں آ رہا, لوگ مسجد بند کر کے رکھے. ارے مسجد میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں پوروں سے, آپ بولیے مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے نہیں ہے؟ کیا بول کے آ رہے ہیں آپ؟ اللہ رحمت کے دروازے کھول دے. بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے ہیں؟ پھر ایمان کیوں نہیں ہے؟ پتا چلا کہ مسجد میں آئیں گے تو رحمت ملے گی اور زحمت دور ہو جائے گی. یہ کیا ہے علماء کی کمزوری. علماء جو ہے سیاسی رنگوں میں رنگ گئے, مشائخین سیاسی بن گئے, اس لیے مسجدوں کو بند کر رہے, درگاہوں کو بند کر رہے ہیں. ارے رحمت ملتی ہے مسجد میں, رحمت ملتی ہے درگاہ میں, رحمت کے ٹھکانے ہیں. اللہ نے, سرکار نے تو فرمایا کہ اولیاء کے ذکر سے رحمت برستی ہے. یہ حدیث سنا رہا ہوں, ذکر الصالحین تنزیل الرحمہ, ذکر الصالحین تنزیل الرحمہ, کہ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے, صالحین کا ذکر ہوتا ہے, اللہ کے محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے, وہاں رحمتوں کی چھماچھم برسات ہوتی ہے. تو جب ذکر میں یہ طاقت ہے تو خبر میں کتنی طاقت ہوگی رحمتوں کی. سمجھے نہیں, ہولے پنے کے باتاں کریں. آپ کو جو ہے سینیٹر بھی استعمال کر رہے ہیں, مسجدوں میں سینیٹر آ گیا, سوشل ڈسٹینس, جانی مازاں اٹھا دیے. سرکار نے یہ بھی فرمایا, سن لو آپ یہ حدیث پاک, سرکار نے فرمایا ایک کی بیماری دوسروں کو نہیں لگتی, جب بیماری آنا ہے آئیں گی. اب ان کو یہ نہیں, یہ حدیثیں کیوں نہیں سناتے بھائی؟ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی. بیماری دینے والا کون؟ شفا دینے والا کون؟ دوا سے شفا نہیں ملتی, اللہ کے کرم سے شفا ملتی ہے, اللہ کی رحمت سے شفا ملتی ہے. اور اللہ کی رحمت کہاں ملتی ہے؟ مسجد میں ملتی ہے. آپ تاریخ اسلام پڑھیے, جب طاعون آتا تھا نا تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ لوگ مسجدوں میں بیٹھ جاتے تھے دعا کرتے ہوئے. سوشل ڈسٹینس کبھی بھی نہیں کرے, یہ رسول اللہ کے خلاف جا رہے ہیں. سرکار تو بولے کاندھے سے کاندھا لگا کے نماز پڑھو. جب سرکار کی سنت تھی, امامہ بھول گئے. اب امامہ تو ایسے ہے پیسے دے کے امامت کریں. اب انہوں کبھی بھی نماز نہیں پڑھے تو نماز ہی نہیں پڑھتے انہوں, امام صاحب نہ مؤذن صاحب. اب مؤذن صاحب امام صاحب بولتے کب مسجد بن گئی تو اچھا ہے, کب جلسہ ختم ہو گیا تو ہم باہر جائیں گے. مسجد میں بیٹھنا کون چاہ رہا؟ ادھر بیٹھیں گے ہوٹل میں, ایرانی حلیم کھائیں گے, ایرانی چائے پئیں گے, وہ دکانوں پہ جائیں گے, یہ جو یہ دوشے کھائیں گے, اڈلی کھائیں گے, کیا کیا کی بلا پتھر کھا کے پیٹ میں درد کر کے دواخانے کو جائیں گے. وہی مسجد میں بیٹھ کے دعا کریں گے تو بڑی سے بڑی بلا بھاگ جائے گی. آئے سمجھو, یہ علماء آپ کو کدھر لے کے جا رہے ہیں. یہ جو بدعقیدہ ہے نا, ان لوگوں کو اللہ پہ بھروسہ نہیں. اللہ بولا ان کے ایمان ہی نہیں ہے.
ہمارے کو رسول پاک کی بات پر ایمان ہے، اس لیے ہم سوشل ڈسٹینس نہیں، کاندھے سے کندھا لگا کے پڑھتے ہیں، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ مومن کا جو چھٹاوا ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا، جو سچا مومن ہوتا ہے اس کا چھٹاوی چیز بھی شفا ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئے؟ یہ بات بتائے ہمارے بزرگاں، اس لیے کر رہا ہوں بھائی، اچھا ہے آپ، میرے کو تو خوشی ہوئی آپ نے کوئی سوشل ڈسٹینس نہیں ہے، جانی ماتا اٹھے نہیں ہے، میں پریشان تھا، جانی ماتا اٹھے ہوئے ہیں، لوگ جو ہے پڑھ رہے، اپنے گھر میں شطرنجی بچھا رہے، شادی خانوں میں شطرنجی بچھا رہے، شادی خانے فل ہے، ابھی آپ تو بیٹھے ہوئے، ابھی جا کے دیکھو آپ شادی خانے میں ابھی کوئی بھی نہیں آئے، اب 11-12 بجے کے بعد سے ٹھنڈی بریانی کھانے کو چلے جاتے پورے کے پورے شادی خانے، وہاں نہیں آ رہا، ایک ٹیبل پہ 8 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا وہ چیر ان کے ہو رہے، ابھی جو ڈش آ رہی نہیں وہ لے کے ڈال لے رہے جیسا کہ مرغ اڑ جا رہا۔ کدھر کتنی بے حیائی ہے، عورتیں دیکھو بے حیائی سے پھر رہے ہیں، کوئی بولنے والا ہے؟ عورتیں جو ہے مردوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں، عورتیں جو ہے نا چوٹیاں مردوں چوٹیاں ڈال کے پھر رہے ہیں، کوئی بولنے والا؟ بولو نا ان کو۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ لعنت ہے اس شخص پر جو عورتوں کا انداز اختیار کرتا ہے، لعنت ہے اس عورت پر جو مردوں کا انداز اختیار کرتی ہے۔ بول رہے ہیں مرد جو ہے نا نوجوان بچے ادھر داڑھی بھی رکھے ادھر چوٹی بھی ڈال رہے ہیں، پیچھے سے عورت سامنے سے مرد، یہ اسلام کا طریقہ ہے؟ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ہاں آ رہے ہیں، اور جو ہے بغیر ٹوپی، میں امام اور مؤذن کو ہر مسجد میں بولتا ہوں، امام اور مؤذن کا کام ہے یہ اعلان کرنا کہ بغیر ٹوپی کے مسجد میں نہیں آئے۔ ہاں جیسا بول رہے ہیں نا نو ماسک، تو نو ٹوپی، نو انٹر ان مسجد، یہ بولو بغیر ٹوپی کے نماز پڑھیں۔ ارے یہ نماز ٹوپی پہننا نماز کا ادب ہے، آکے لاپرواہی کے ساتھ وہ وضو کرنا آتا نہیں، جو صحیح وضو کرتا اس کو بیماری نہیں آتی۔ سرکار نے فرمایا وضو مومن کا وضو مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ ہتھیار ہر بیماری کو دور کرنے والا ہے۔ یہ حدیثیں پڑھے، یہ نہیں سناتے علماء، خالی لفافے لیے چلے جاتے، مشائخین یہ نہیں سناتے آؤ میرے مرید ہو نذرانے دیو۔ ارے آپ لوگوں کو بھٹکا رہے، اس لیے میں کر رہا ہوں، اور یہ مسجدوں میں بول رہا ہوں کہ امام صاحب کی مؤذن صاحب کسی کو بغیر ٹوپی کے آنے نہیں دینا۔ ٹوپیاں رکھ رہے نا، پہلے زمانے میں تو ٹوپیاں نہیں رکھتے تھے، اب تو ٹوپیاں رکھ رہے، ٹوپی پہنو نا، ٹوپی پہن کے نماز پڑھو، پھر دیکھو محبت اور عقیدت نماز کیسی ادا ہوتی ہے۔ جا کے دواخانے میں یہ ڈریس پہن کے وہ ڈریس پہن کے چپلاں اتار کے جا رہے ہیں اندر، ہاں، اور ڈاکٹر پھر رہا، ڈاکٹر نرساں اور جو ہے نا وارڈ بوائے چپلاں پہن کے پھر رہے، اور ہمارے کو بولے چپلاں اتارو۔ بولا کیوں اتارو؟ تم کیوں پہنے؟ تم پہنے تو بیماری نہیں آتی، ہم پہنے تو بیماری آتی۔ یہ ناانصافی ہے ہم نہیں بولنے کی وجہ سے، اور یہاں مسجد میں بغیر ٹوپی کے آ جا رہے ہیں، آپ کیسا کہ تصویریں اتار رہے ہیں نماز پڑھنے، چوٹی ڈال لے کے آ جا رہے ہیں، یہ چوٹیاں کاٹو رکھ کے، ہاں یہ مہم چلاؤ، جو دکھا چوٹی کاٹ دو۔ یہ تو لعنت تیری وجہ سے کوئی آ گیا، کیونکہ لعنت برستے برستے اتنی لعنت برس گئی کہ کوئی لعنت کی شکل میں آ گیا، ورنہ کہہ یارو کلمہ پڑھنے والے کو کہہ کا کوئی، اللہ رسول کو مانے یا رسول اللہ بولنے والے کو کوئی کہیں کو آتا، کھڑے رہ کے سلام پڑھنے والے کو کوئی کہیں کو آتا، اور یا غوث بولنے والے کو کوئی کہیں کو آتا، گیارہویں کرنے والے کو کوئی کہیں کو آتا۔ دیکھیے میں تو کبھی مارکس نہیں لگایا، نہ کبھی میں جو ہے نا بغیر ٹوپی، نہ میں کبھی سوشل ڈسٹینس کا قائل، اچھی اچھی مسجد میں جا کے بولا سیدھا ٹہرا ہو جا، جانی ماتا بچھاؤ۔ ہاں آپ لوگ بھی یہ کام کیجئے، یہی بات امام اعظم ابو حنیفہ نے ہم کو سکھائی کہ ایمان رکھو تو اللہ پہ رکھو، توکل کرو تو اللہ پہ کرو، بیماری دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، پناہ دینے والے رسول اللہ ہے۔ یہ معلوم نہ وہ معلوم، احتیاط کرے، یہ سب سیاسی کھیلا ہے، یہ سیاسی مرغے لڑا رہے ہیں آپ کو، یہ سیاسی لوگوں کو چھوڑو، انہوں کیا ہے کبھی ہولی مبارک بول دیتے، کبھی دیوالی مبارک بول دیتے، ان سے جا کے مل رہے ہیں، ان سے جا کے مل رہے ہیں۔ ارے ملنا ہے تو اللہ رسول کے چاہنے والوں سے ملو، امام اعظم کی تعریف کرو، امام اعظم حنیفہ کے دشمنوں کو بات کرو نا، کہاں ہے
مسجدوں کو بند مت کرو، رمضان آ رہا عبادت کرو، 20 رکعت تراویح پڑھو، 8 رکعت نہیں، 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے، 20 رکعت۔ یہ امام اعظم نے فرمایا، امام شافعی نے فرمایا، امام مالک نے فرمایا، امام احمد حنبل نے فرمایا، غوث اعظم نے لکھ دیا، غریب نواز نے پڑھ لیا۔ ابھی آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، یہ اس بات سے ہم آ رہے ہیں آپ کی بیچ میں۔ تو آخری سوال، جب حضرت امام باقر علیہ السلام سے امام اعظم ابو حنیفہ نے پوچھا، حضور یہ بتائیے کہ منی خلیظ ہوتی ہے یا پیشاب خلیظ ہوتا ہے؟ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ پیشاب غلیظ ہوتا ہے۔ یہ بات آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے، پیشاب غلیظ ہوتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور اگر میں عقل سے اپنی رائے سے فتویٰ دیتا تو میں پیشاب کرنے کے بعد غسل کو واجب کرتا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر میری عقل کو، میری رائے کو قربان کرتا ہوں، وہی فتویٰ دیتا ہوں کہ منی کے اخراج پر غسل کریں، پیشاب کے اخراج پر وضو کریں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، یہ جو عقل مندی، آپ کی دینداری، آپ کی قرآن و حدیث سے استنباط اور اخراج کرنے کا جو آپ کا انداز ہے، وہ دیکھ کر اتنے متعجب ہوئے اور اتنے خوش ہو گئے کہ امام محمد باقر، امام حسین کے شہزادے اٹھ کے کھڑے رہ گئے، اہل بیت کے وہ عظیم فرد کھڑے رہ گئے، اور کھڑے رہ کر امام ابو حنیفہ کو، ہمارے امام کو گلے لگا لیا اور آپ کی پیشانی کو بوسہ دے کر کہا، اے ابو حنیفہ تمہاری فقہ صحیح ہے، جو تمہارے راستے پہ چلے گا وہ قرآن و حدیث کے راستے پہ چلے گا۔ حضرت آپ نے نام سنا ہوگا داتا گنج بخش، کہاں ہے ان کی درگاہ؟ لاہور شریف میں ہے نا، جہاں حضور غریب نواز چلا کرے تھے۔ کشف المحجوب ان کی مشہور کتاب ہے۔ تو امام اعظم حنیفہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ امام الائمہ، اور کہا کہ مقتدائے اولیاء، یعنی امام اعظم خالی عالم نہیں تھے، صوفیوں کے بھی امام تھے، اولیاء کے بھی امام تھے۔ ہاں، اس لیے تو امام اعظم کو غوث اعظم نے بھی امام اعظم کہا۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ امام اعظم کی پیروی پر فخر کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنیں، اولیاء کی صف میں حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے، وہ اعلیٰ ہے ابراہیم بن ادم۔ مختصر بات سن لیجئے، آپ دلچسپی دکھا رہے تو میں پھر عرض کرتا ہوں۔ ابراہیم بن ادم بادشاہ تھے، بادشاہت کو لات مار دی۔ فقیری وہ چیز ہوتی ہے، بادشاہت کو لات مار دی اور بادشاہت کو چھوڑ کر ولایت کے راستے پر آ گئے، روحانیت کے راستے پر آ گئے۔ وہ ہوتی روحانیت ولایت۔ اور میرے بڑا ولیوں کو نے کیکو جانا، ولیوں کو نے اس کے جانا کہ بادشاہ بھی وہاں جھکتے ہیں۔ بادشاہت چھوڑ دی۔ بلخ کے بادشاہ تھے حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے ولی ہے۔ کبھی سن لینا آپ جامع مسجد افضل گنج میں آ کے، پہلا مرکز ہے اہل سنت جماعت کا۔ ہر اتوار کو 11 بجے ہمارا اجتماع ہوتا ہے، تشریف لا لینا آپ۔ اب سنیے ابراہیم بن ادم کی تھوڑی بات کر کے بتاؤں گا کہ امام اعظم کون ہے، پہچانو۔ حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ بادشاہ چھوڑ دیے، فقیری اختیار کر لیے، کر کے ہزاروں نوکر چاکر کمبل اوڑھ لیے، جگہ جگہ پھر رہے، عبادتیں کر رہے ہیں، ادھر کر رہے ہیں۔ آخر میں آپ کے صاحبزادے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بابا جان کو پہنچے تو ایک دریا کے کنارے پکڑ کے اپنی چادر سی لے رہے ہیں۔ اتنا بڑا بادشاہ جو حکم کر گئے تو ہزاروں چادریں آ جائیں، وہ چادر اپنی آپ چادر سی لیں۔ صاحبزادے دیکھ کر حیران ہو گئے، ابا جان یہ کیا حال ہوگا آپ کا؟ آپ اشارہ کر دیں تو ہزاروں لوگ اپنی جان دے دیں آپ کے قدموں پہ، اور آپ یہ حال میں کہ اپنی چادر خود سی رہے ہیں، یہ ایسی کیوں بات ہے؟ ایسا پلٹ کے دیکھا، چلیے آپ کا تخت آپ کا انتظار کر رہا، چلیے۔ عرض کرنے لگے، صاحبزادے آئیے، پھر بادشاہ سنبھال لیجئے، پھر سلطنت کے حکمراں بن جائیے۔ ابراہیم بن ادم نے ایسا دیکھا، بولے آپ یہ کیا سی رہے؟
چھوڑیے ان چیزوں کو. ابراہیم بن ادم نے کیا کیا؟ جو سیرے تھے نا سوئی، وہ دریا میں ڈال دیا، دریا میں ڈال دیے. بولے ڈھونڈ کے نکالو، بولے ہم نکالتے ہیں. دریا میں جانے کے بعد کیوں نہ، خالی اشارہ کرے، ہزاروں مچھلیاں سوئی لے کے آ گئے. ہزاروں مچھلیاں سوئی لے کے آ گئے. اپنے بیٹے سے کہا بیٹا یہ حکومت اچھی ہے یا وہ حکومت اچھی ہے؟ وہ حضرت ابراہیم بن ادم ایسے بڑے ولی، ایسے روحانیت کے کمالات رکھنے والی شخصیت، حضرت ابراہیم بن ادم شاگرد ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے. حضرت فضیل بن عیاض اتنے بڑے ولی شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے. امیر المومنین فی الحدیث عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارے کہ اگر میں کرامتیں بتاؤں تو فجر ہو جائے گی، وہ شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے. حضرت شفیق بلخی ایسا بڑا امام اولیاء کے، وہ شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے. اور ایسے بڑے اولیاء کے پیشوا حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، وہ شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے. اتنے بڑے نام بول رہا ہوں بھائی میں آپ کو کہ آپ حیرت زدہ ہوں گے. آج کل کی یہ کیڑے مکوڑے کیا بول سکتے ہیں؟ ہم ان کی سنیں، ان بڑے بڑے ائمہ کی. غوث اعظم نے جس کو امام اعظم لکھا، خواجہ غریب نواز نے جس کو اپنا امام مانا، دادا گنج بخش نے اپنا امام مانا، بڑے بڑے اولیاء اللہ، نظام الدین اولیاء نے جن کو اپنا امام مانا، قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مانا، یوسف بابا شریف بابا نے امام مانا، حضرت سید احمد راتبہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام مانا، بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے امام مانا، شیخ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مانا. سارے اولیاء کے امام امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے بھی امام ہیں. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ نہیں ہے؟ اب کوئی کھڑے رہ کے بول دیا امام کو نہیں ماننا تو سمجھنا انہیں ڈائریکٹ جا رہا، ڈائریکٹ آخری گڑے میں جا رہا. اس لیے امام باقر اٹھ کے چوم لیے. ایسے بڑے بڑے لوگوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کا تقویٰ اگر آپ دیکھنا ہے تو آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. رات دن قرآن کی تلاوت کرتے، 5 وقت کی نماز میں رات بھر کی نماز پڑھتے. ہے کوئی ایسا لاؤ تمہاری جماعت میں؟ آپ رستے سے جا رہے تھے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ لوگ یہ ذکر کرے ارے یہ عالم صاحب ہے نا، انہوں رات بھر نماز پڑھتے، رات میں امام کھڑے رہتے، اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کے سامنے رات بھر ٹھہرتے. اس دور میں امام اعظم ابو حنیفہ رات کے کچھ حصے میں عبادت کرتے تھے. جب لوگ آپ راستے سے گزر رہے تھے، آپ کے کان میں یہ آواز پڑ گئی کہ یہ عالم صاحب، یہ امام صاحب وہ ہیں جو رات رات کھڑے رہتے اللہ کی نماز پڑھتے ہیں. امام اعظم کے کان میں رکعت پڑ گئی. سنو میرے بھائی، کان میں رکعت پڑ گئی، یہ آواز آئی، اللہ سے وہیں کھڑے رہ کے دعا کی، مولا میں تو رات کے کچھ حصے میں عبادت کرتا ہوں، تیری مخلوق میرے کو رات بھر کا عبادت گزار کہتی ہے، کہیں کو میں دھوکہ نہیں دے رہا ہوں. اس تاریخ سے رات بھر نماز پڑھنے لگ گئے. ہے کوئی کرتا؟ پھر کیسا بول رہا تو امام کے خلاف؟ علم دیکھ ان کا کتنا ہے، عمل دیکھ. ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ قبرستان میں کسی کی میت تھی، شریک ہونے گئے، دھوپ کا عالم ہے، چلچلاتی دھوپ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ چلچلاتی دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں. چند لوگ دیکھے کہ ایک مکان ہے، مکان کا سایہ ہے، تو چند لوگ جا کے وہ سائے میں ٹھہر گئے اور امام اعظم ابو حنیفہ کو بلایا کہ حضور آئیے سائے میں، یہاں سایہ ہے، دھوپ میں کیوں ٹھہرے؟ امام نے کہا میں نے نہیں ٹھہرتا سائے میں دھوپ میں ٹھہروں گا. لوگوں نے اصرار کیا محبت سے آئیے، تو آپ نے آخر میں بتایا یہ جو مکان ہے نا، یہ شخص مجھ سے قرض لیا ہے، اگر میں اس کی چھاؤں میں ٹھہر جاؤں گا تو میرے لیے سود ہو جائے گا. ہے ایسا کوئی متقی؟ ساری داڑیاں رکھ لیتے، دھوکے کتنے دے رہے ہیں. اس واسطے میں کبھی کبھی بولتا ہوں جتنی بڑی لمبی داڑھی اتنا بڑا دھوکے باز. اتنے داڑیاں رکھ لے رہا وحشت کی. یہ نماز یوں پڑھا وقت پہ آ کے امام صاحب 2 منٹ لیٹ ہو گیا ہے، نماز پڑھا تو یہ دیکھ رہا. یہ دھوکے بازاں. آپ ان کی داڑھیوں پر، ان کے جبوں کے خبوں پہ نہ جاؤ. دیکھو ہمارے امام کیسے ہے کہ سائے میں ٹھہرنا پسند نہیں کیا،
سمجھا کہیں وہ سود نہ ہو جائے، وہ قرض سارے دھوپ پہ کھڑے ہوئے. آپ بتاؤ اس سے بھی بڑا تقویٰ کوئی پیش کر سکتا ہے؟ بولو بھائی سچی. تو پھر وہ امام بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے، کپڑوں کے ریشمی کاروبار کرتے تھے. 70 دکانیں تھی. تو بولو کتنا پیسہ تھا؟ سارا پیسہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے، بیواؤں میں تقسیم کر دیتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز زندگی ہے. ایک مرتبہ آپ کہیں جانا چاہا، آپ اپنے ملازم سے کہا یہ کپڑے میں کچھ عیب ہے. کوئی گاہک آیا تو کپڑے کو بتا کے دینا، عیب بتانا. جب دوبارہ آپ تشریف لائے، کپڑا نہیں دکھا. حضور امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے ملازم سے پوچھا کیا میاں یہ کپڑا بک گیا؟ اس نے کہا ہو حضور بک گیا. بولے عیب بتائے؟ نہیں بتائے. ہاں میں تم کو تاکید کیا تھا عیب بتاؤ، بغیر عیب بتا دیے. آج کا اگر ہوتا، میں تو اس سے بول رہا ہوں کہ یہ لوگ رمضان کو جو ہے عبادت کے بجائے بیپار کا موسم بنا دیے. اب دیکھو حلیم کی دکانیں کھول رہے ہیں، چپلوں کی دکانیں کھول رہے ہیں، شادی خانوں میں مالس کے دکانیں، یہ سب. ابھی عورتیں نکل جا رہے ہیں گچھو کھا لیتے ہوئے رمضان میں، روزانے کچھ بھی نہیں کھا لیتے ہوئے، یہ کپڑے کی دکان میں، وہ چوڑی کی دکان میں وہ جا رہے ہیں. میں تو بول رہا ہوں لاک ڈاؤن لگ جائے نہیں. رمضان عبادت کے لیے ہے، کپڑے بیچنے کے لیے نہیں ہے. آپ کو برا معلوم ہو رہا ہوگا، یہ رمضان کو بدنام کر رہے ہیں یہ لوگ. رمضان عبادت کے لیے ہے، رمضان اللہ کو منانے کے لیے ہے، رمضان مغفرت کے لیے ہے. رمضان میں عبادت کثرت سے کرنا ہے، سرکار نے فرمایا. اور ہم سرکار کی مخالفت کر کے اسٹاکا بھر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں. اور ہماری مکہ مسجد کو تو بالکل جو ہے نا پامال کر دیا، اس کے تقدس کو. اللہ کا نہیں جواب دیں گے یہ پورے سیاسی لوگ. آپ دیکھیے وہاں چلنے کو جگہ نہیں ہے، پورے دکانہ، مسجد ہی نظر نہیں آ رہی. اب انہوں مسجد کو بند کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انہوں تو بڑے کاروبار ہونا، انہوں تو بڑے بزنس ہونا، انہوں تو پیسے آنا، بینک بیلنس بڑھنا، کیش آنا، انہوں یہ کر رہے ہیں. روزہ نہیں رہتے، مکہ مسجد میں اذان ہوتی، نماز پڑھنے نہیں جاتے. تو بولو ان کو بربادی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ اب کوئی آئیں گا کہ نہیں آئیں گا؟ بلا آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ مرض آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ کوئی بولنے والا نہیں ہے. نہیں، غریب ہے. اللہ غریب کے لیے بھی رمضان دیا ہے، امیر کے لیے بھی رمضان دیا ہے. اللہ بولا کیا غریب کو رمضان نہ معاف ہے؟ دھوپ میں کھڑے رہ رہا کیا غریب ہے؟ دن بھر دھوپ میں کھڑے رہ رہا ہے اور اللہ کے لیے روزہ نہیں رہتا، اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتا. بولو یہ مسلمان ہے؟ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے ہنود. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں یہود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہنود. یہ عالم ہو گیا ہے ہمارا. اس لیے یہ آواز بلند کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، رمضان کی قدر کرنے والے بننا. امام اعظم ابو حنیفہ نے وہ اپنے ملازم سے پوچھا کیا تم نے یہ بتایا، اس کا عیب بتایا؟ ملازم کہا نہیں بتایا. تو آج کل کا سیٹ ہوتا تو خوش ہو جاتا، ارے میرا ملازم کتنا ہوشیار ہے، کپڑا بیچ دیا، جو نہیں بکنے والا کپڑا بیچ دیا. خوش ہوگا نہیں ہوگا آج کا سیٹ؟ ابھی 2 روپے بڑھ کے دیں گا، میاں ایسی کرتے رہو، ایسی جھوٹ بولتے رہو، لوگوں کو دھوکہ دیتے رہو. بہت ہوشیار سیل میں نہیں ہے، یہ ہوشیار سیل مین نہیں ہے، یہ دھگا باز ہے. تم کو بھی دوزخ میں لے جا رہا، خود بھی دوزخ میں جا رہا. امام اعظم غضب میں آ گئے، کہنے لگے کہ میں تم کو کہا تھا کہ عیب بتا کر کپڑا فروخت کرنا، جاؤ ڈھونڈو اس کو بڑھائے. بازار میں دیکھو انہوں ہے کیا وہ صاحب، پورا ڈھونڈ کے نہیں حضرت نہیں مل رہے ہیں، چلے گئے. تو کہاں ڈالے پیسے؟ غلے میں پیسے ڈال دیے. امام اعظم ابو حنیفہ نے اس دن کا پورا غلہ خیرات کر دیا. یہ ہے میرے آقا امام اعظم کا تقویٰ، یہ ہے امام اعظم کی عبادتیں، یہ ہے امام اعظم کا علم. جب اتنا اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جب آپ نے فقہ کی تیاری کی ہوگی، فقہ کی تدوین کی ہوگی، قرآن و حدیث کے ذریعے سے فقہ کو بنایا ہوگا، تو اللہ سے کتنا ڈرے ہوں گے، رسول اللہ کا کتنا خیال کرے ہوں گے، کتنی سنتوں کا خیال کرے ہوں گے. اس لیے سارا عالم ان کو امام اعظم مانتا ہے اور یہ کہتا ہے جو امام اعظم کے فقہ پہ چلتا ہے وہ رسول اللہ کی دین پر چلتا ہے، رسول اللہ کی سنتوں پہ چلتا ہے. اب ہم حنفی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ اس لیے سرکار دو عالم کو حضرت داتا گنج بخش کی بات کر رہا تھا. حضرت داتا گنج بخش لکھ رہے ہیں
کہ ایک بزرگ کے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے پوچھا حضور قیامت میں آپ کے قریب کیسا رہوں گا؟ قیامت میں ہزار لاکھوں اربوں لوگ رہیں گے تو آپ کے قریب کیسا آئیں گا، کیسا آئیں گے، آپ کی قربت کیسا حاصل ہوگی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے کو ابو حنیفہ کے علم کے پاس پانا، وہ ہے آپ کے امام، میرے امام، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس لیے ہم حنفی ہیں، امام اعظم نے ہم کو بتایا ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، امام سنی کسے کہتے ہیں؟ امام اعظم سے پوچھو۔ امام اعظم جب عطا ابن ربا، حضرت عطا ابن ربا رحمت اللہ علیہ کے پاس درس حاصل کرنے کے لیے گئے تو حضرت عطا ابن ربا بہت بڑے محدث ہیں مکے کے، انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو آپ بولنا تھا میں مسلمان ہوں، میں یہ ہوں، یہ نہیں بولے، آپ نے کیا کہا؟ میں فضیلت شیخان کا قائل ہوں اور حب ختنین رکھتا ہوں اور گناہگار کی تکفیر نہیں کرتا اور تقدیر پہ ایمان لاتا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ اس دور میں یہ رافضیہ نکل گئے تھے، تفضیلیہ نکل گئے تھے، خارجی نکل گئے تھے، ناصبی نکل گئے تھے، معتزلی نکل گئے تھے، قدری، جبری، یہ فرقے بن گئے تھے جس کو سرکار جہنمی بولے۔ تو یہ رافضیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق کو افضل نہیں مانتے، اور ہم سنی حضرت ابو بکر کو سارے صحابہ میں افضل مانتے ہیں، اور حضرت ابو بکر کو سن لو آپ کان کھول کے، حضرت ابو بکر حضرت علی سے بھی افضل ہے، حضرت عثمان سے بھی افضل ہے، حضرت عمر سے بھی افضل ہے۔ اس لیے آپ خطبے میں سنتے ہیں، اب خطیبہ نہیں بیان کریں، جہاں سنی خطیب ہے وہ بولتا ہوں انہیں، ثانی اثنین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق نے، سرکار نے فرمایا ساری کائنات میں انبیاء و مرسلین کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ آج کل یہ کالے کالے جالے جالے نکل کے بول رہے ہیں علی افضل ہے، علی بول رہے ہیں ابو بکر عمر افضل ہے۔ سن لیجئے ہماری بات، آپ تو سنی رہیں گے، آپ کوئی بھی مرشد بول دیا، کوئی مشائخ بول دیا نہیں علی افضل ہے، وہ تو نہیں ماننا یہ بات۔ حضرت علی خود کر رہے ہیں کہ ابو بکر افضل ہے، تو حضرت علی کی مانیں گے یا مرشد کی مانیں گے؟ علی کی مانیں گے۔ اس لیے ہم ابو بکر صدیق کو افضل مانتے ہیں۔ یہی بات حضرت امام اعظم حنیفہ نے کہا کہ ہم ابو بکر صدیق کو افضل مانتے ہیں تو عمر کو مانتے ہیں۔ میں رافضی نہیں ہوں، میں تفضیلی بھی نہیں ہوں۔ اور پھر کہا میں حب ختنین، یعنی میں رسول پاک کے دامادوں سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار کے داماد کون ہیں؟ حضرت عثمان بھی داماد ہیں، حضرت علی بھی داماد ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور یہ رافضی، یہ جتنے تفضیلیہ ہے نا، سرکار کے ایک بیٹی مانتے حضرت فاطمہ، اس لیے حضرت عثمان غنی کو داماد نہیں مانتے، داماد نہیں مانتے، حضرت عثمان کے خلاف بولتے۔ ہم حضرت عثمان کو سرکار کا داماد مانتے، سرکار نے اپنی 2 شہزادیوں کو ان کے نکاح میں دیا، اس لیے حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو ان سے حضرت عثمان سے محبت رکھنا، حضرت علی سے محبت رکھنا، تو نہ آپ خارجی ہوتے نہ ناصبی ہوتے۔ پھر فرمایا ہم گناہگار کی تکفیر نہیں کرتے، یعنی یہ جو معتزلی اکثر سنیں گے، یہ چلت پھرت کرنے والے، نماز نہیں پڑھے کافر ہو جاتے۔ ارے کوئی عمر بھر بھی نماز نہیں پڑھا تو کافر نہیں ہوتا، اگر انکار کرا تو کافر ہوتا۔ یہ عقیدہ احناف کے پاس ہے۔ کوئی بزنس بھی بڑا گناہ کر لے کافر نہیں ہوتا، گناہگار ہوتا، اللہ سزا دیں گا، مگر کافر نہیں ہوتا۔ تو حضرت ابو حنیفہ نے یہ عقیدہ سکھایا، کوئی کتنا بھی بڑا گناہگار ہے وہ کافر نہیں ہوتا، گناہگار ہوتا ہے۔ یہ معتزلی، خارجی، یہ جتنے فرقے والے ہیں گناہگار کو کافر سمجھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تقدیر پہ ایمان نہیں رکھتے، کہتے تقدیر سے کیا ہوتا ہے، تدبیر کرنا چاہیے، کر کے دیکھ لیے تدبیر، مارکس لگا کے دیکھ لیے، دواخانوں میں شریک ہو کے دیکھ لیے، سینیٹر لگا کے دیکھے، حملہ ہونا ہو گیا، جس کو جانا ہے چلے گیا۔ ہاں
تو جو تقدیر میں وہ ہوتا، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کوشش کرنا، احتیاط کرنا اور تقدیر پر بھروسہ کرنا۔ جب ہو گیا تو کہنا کہ تقدیر میں جو تھا وہی ہوا، اللہ کی مرضی، اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ تو یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے عقیدہ ہم کو سکھایا، بتایا کہ میں رافضی نہیں ہوں، بتایا کہ میں خارجی نہیں ہوں، بتایا کہ میں ناصبی نہیں ہوں، بتایا کہ میں معتزلی نہیں ہوں، بتایا کہ میں خدری نہیں ہوں، بتایا کہ میں جبری نہیں ہوں، میں سنی ہوں۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل سنت جماعت کا پرچار کیا۔ اس لیے کشف المحجوب میں داتا گنج بخش نے کہا کہ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پیشوائے اہل سنت ہے۔ اس لیے ہم یہ مانتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم کو بھی چاہیے اور بچے رہیے۔ یہ جو اہل حدیث نکل گئے ہیں، یہ بھٹکے ہوئے ہیں، یہ لوگ 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، ہم 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے۔ غوث اعظم نے 20 رکعت تراویح پڑھی، خواجہ غریب نواز نے 20 رکعت تراویح پڑھی، اور یوسف بابا شریف بابا نے 20 رکعت، سید احمد بابا رحمۃ اللہ علیہ، سارے اولیاء کی ہسٹری پڑھ لیجئے، 20 رکعت تراویح پڑھنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ افطار کو جلدی نہیں کرنا۔ یہ لوگ افطار کا ٹائم ہونے سے پہلے روزہ کھول لیتے اور سحر فجر تک اذان تک کرتے۔ اب ایک مسجد میں 5:10 کو اذان ہو رہی، ایک میں 5:20 کو ہو رہی، کہاں سے کون سے ٹائم پہ کرتے بس۔ اس وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ابتدائے فجر سے 20 منٹ پہلے روزے کو بند کر دینا، احتیاط ہے۔ اور ان لوگ بولے نہیں کھا سکتے، اب کھا رہے ہیں تو آپ غلطی کیجیے، روزہ چلے جائیں گے۔ میں بولا بھائی 8 کا تراویح پڑھ رہے کہیں کو، تم یہ افطار جلدی کر رہے کہیں کو، سحر دیر سے کر رہے کہیں، تم پہ روزہ ہی فرض نہیں ہے۔ روزہ فرض تو سنیوں پہ ہے، تم کو روزے سے کیا تعلق؟ تم روزہ رہو، نماز پڑھو، ڈائریکٹ نیچے آخری گڑے میں جانا ہے۔ ارے کائے کو کر رہی ہے؟ جاؤ کھاؤ پیو، دعا نہیں کرتے، آگے ابھی ٹانگ یوں چیر کے آگے یوں یوں مسجد میں آیا، دنگل میں آیا، سرکار بولے کندھے سے کندھا لگاؤ، ایڑی سے ایڑی لگا، بولے انہیں کرنگلی سے کرنگلی لگا رہا۔ ایک مسجد میں تو جھگڑا ہی ہو گیا، انہیں یوں لگا رہا، وہ صاحب کی چڑائے لے کے بھڑ بل کے پیر پہ مار دی۔ کیا ہے اور مسجد میں آمین، کھڑے رہ کے سلام پڑھے تو روکتے، اتنی زور سے آمین کہیں کو پڑھا۔ ہمارے کہنا احناف کے پاس آمین سری ہے، خاموشی سے آمین بولنا، انہوں پوری مسجد کو سر پہ اٹھا کے سلام نہیں پڑھنا کہتے۔ ارے ہم سلام بھی پڑھیں گے، کھڑے رہ کے سلام پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ اور ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرو جہاں جہاں یہ نام نہاد اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث تو ہم ہیں جو حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، یہ نام نہاد ہے۔ ہاں ہم قرآن پہ عمل کر رہے ہیں، حدیث پہ عمل کریں گے، کیونکہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم پہ کر رہے ہیں۔ جو میں قرآن کی آیت پڑھا ہوں وہ ہے بنی اسرائیل کی 71ویں آیت 71، اور اللہ فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، بروز قیامت کے دن بلائے گا اللہ ان کو اپنے اماموں کے ساتھ۔ اب امام کا ذکر قرآن میں آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں اللہ بول رہا ہے اماموں کے ساتھ بلاؤں گا، اماموں کے ساتھ بلاؤں گا۔ حنفی ہے تمہارے امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ جائیں گے، شافعی امام شافعی کے ساتھ جائیں گے، امام احمد حنبل کے ماننے والے امام احمد حنبل کے ساتھ جائیں گے، امام مالک کے ماننے والے امام مالک کے ساتھ جائیں گے، غوث اعظم کے ماننے والے غوث اعظم کے ساتھ جائیں گے۔ ہر ایک کا جھنڈا امام کا رہے گا، سارے جھنڈے سرکار کے جھنڈے لیوائے ہم کے نیچے رہیں گے۔ اللہ بول رہا ہے اماموں کے ساتھ پکاریں گے۔ اب امام کا ذکر آیا کہ نہیں آیا؟ اس لیے بزرگوں نے کہا جس کا کوئی امام نہیں، جس کا کوئی شیخ نہیں، اس کا شیخ شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے ہم شیطانوں کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ تمہارا امام نہیں تو تمہاری جماعت نہیں، ہمارا امام ہماری جماعت اہل سنت جماعت ہے۔ اس لیے یہ چیزیں آپ یاد رکھیے اور امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیجئے اور حنفی رہیے اور دعا کیجئے اللہ ہمارے کو حنفیت پہ موت عطا فرمائے، اور امام اعظم کی تعریف کیجئے، ایسے جان جلسے ہوتے ہیں اس میں شرکت کیجئے۔ میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ مسجد کے جو متولی ہیں ان کا اسم گرامی شم بابا نام کیا ہے؟
یوسف صاحب، جناب یوسف صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جو مسجد کے متولی ہیں، صدر ہیں، جو بھی انتظامی کمیٹی ہے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے ہمارے ساتھ تعاون عمل کیا اور جلسہ منعقد کیے۔ ایسے جلسے رکھنا چاہیے۔ سنیے، ایسے جلسوں میں بیٹھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے، حدیث کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، ان جلسوں میں بیٹھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور کمال حدیث میں یہ آیا کہ نہ صرف گناہوں کو معاف فرماتا ہے بلکہ ہمارے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اور ایسی محفلیں کرنا چاہیے، ایسے جلسے کرنے کے آپ لوگ قابل مبارکباد ہے جو محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں متولی صاحب قابل مبارکباد ہے جو اس کا پرمیشن دیے ہیں کہ یہ مسجد میں ہونا چاہیے ایسے جلسے، تاکہ محلے والوں کو نالج ہو، معلومات ہو اور صحیح راستے پہ چلے۔ تو یہ صحیح راستہ امام اعظم کا راستہ ہے، غوث اعظم کا ہے، غریب نواز کا ہے۔ فرشتے پوچھیں گے اللہ سے، اے اللہ، حدیث میں اے اللہ، ایک شخص ایسا بھی تھا کسی کام سے آ گیا، کسی سے ملنے آ گیا، ارے بھائی ان سے ملنا ہے، کہاں ہے، گھر کو گیا تو معلوم ہے مسجد میں ہے، تو بیچارہ آ کے وہاں بیٹھ گیا۔ انہوں بیچارہ جلسہ کب ہوگا، میں ملاقات کروں گا، جلسے میں آنے کی نیت نہیں تھی اس کی، ملنے کے لیے آ گیا، کسی کام سے آ گیا، بیٹھ گیا۔ تو فرشتے بولے انہیں تو جو ہے مسجد میں مجلس میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، بات سننے کے لیے نہیں آیا، جلسے میں بیٹھنے کے لیے آیا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ کہے گا اے فرشتہ تم گا رہو، وہ محفل والوں کے طفیل میں اس کی بھی بخشش کر دیتا ہوں۔ تو آپ کا یہاں بیٹھنا ضائع نہیں گیا، آپ کو نالج ہوئی، آپ سنیت کیا ہے، حنفیت کیا ہے آپ کو معلوم ہی۔ اس لیے باطل فرقوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان سے نہیں ملنا، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، ان کی دعوت میں نہیں جانا، ان کو دعوت میں نہیں بلانا، ان کے رشتہ دار ہیں تو ان کا بائیکاٹ کرنا، یہی امام اعظم کا ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، میں چھوڑ رہا ہوں۔ آپ اتوار کے دن، آئندہ اتوار 11 بجے دن جامع مسجد افضل گڑھ میں تشریف لائیے، انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے، بہت ساری باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ والسلام صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ذات پاک تو مجد جلوہ ہے نور سرمد، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ گیا سے جانے جانا ہو گیا ہے زندہ، تیرا حسرت سناخا ہے جدائی میں پریشان، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جو کرے نالوں کا صدقہ، ناز کے والوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک دو لالوں کا صدقہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ بڑا خبر کی الفاظ کے حق میں
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة لي خمسة في آخر رواية الحاكمة المصطفى والمرتضى والأعمال الخاتمة ارحموا يا سادتي في قلتي في قلتي يا حسين يا حسن يا فاطمة يا مدرى اللهم اهدنا الصراط المستقيم ربي زدني علما ولزدني الصالحين يا الله يا معبود يا هيبر الحكيم پاک سے محمود مصطفیٰ صراط المستقيم وقيامت المستقيم حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کرے حضور سیدنا حسین خواجہ مجید کی حضور سید احمد اقبال اللہ کے سلسلے میں حضور بہت اللہ عبد الفتیح سے ہماری جلسے کو ہماری محفل کو قبول فرما جتنے حاضرین ہیں اپنی دلی مقاصد کو پورا فرما یا اللہ ہم پر رحم و کرم کے دروازے کھول دے یا اللہ ہمارے جسم میں کشادی برکت ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے جانے جانے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے پوشیدہ ظاہرہ گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہمارے جسم میں کشادی کی برکت عطا فرما دے ہماری عمر میں دراز کی برکت عطا فرما دے ہمیں صحت و عطا فرما ہم کو ہر بلا اور اس بلا کرونا وائرس سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ کرونا وائرس کو ساری دنیا سے ختم فرما کرونا وائرس کی بلا اور آفت سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ منافقین کے شر سے محفوظ رکھ یہود و نصارا کافر مشرکوں کے شر سے محفوظ رکھ یا اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما دے قبر کے عذاب سے بچا دے دو دم کی آگ سے بچا دے میزان اور گناہ سے بچا دے حوض کوثر کے پیالے عطا فرما قیامت کے ہوگا کے پریشان کی طرح سائے فرما یا اللہ تیرے حبیب پاک کے صدقے میں حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے صدقے میں ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں پریشان دور فرما مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت اسلام کا بول بالا کر دے اہل سنت کے بعد کا بول بالا کر دے ہم نے جو بیمار ہیں کو صحت و عطا فرما یا اللہ بھی بہن کو صحت و عطا فرما یا اللہ جو جن جن کے رشتہ دار بیمار ہیں کو صحت و عطا فرما یا اللہ جو بے روزگار ہیں کو اچھے روزگار سے جو نوکری کی تلاش میں تو اچھی نوکری عطا فرما یا اللہ جو مالی پریشانی کو مالی خوشحالی عطا فرما یا اللہ جو لڑکے لڑکیاں پڑھ رہے ہیں تعالیٰ دل سے کامیابی عطا فرما جن لڑکیوں کی شادی میں دل سے شادی یا اللہ جو پریشان حال ہے اپنی پریشانی دور فرما جو مشکلوں میں اپنی مشکلوں کو راحت عطا فرما یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت ہم کو بدبخت آبادی بنا دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا رمضان کی قدر کرنے والا بنا رمضان میں روزے رہنے والا بنا رمضان میں تراویح پڑھنے والا بنا رمضان میں عبادت گزار بننے کی ہمیں توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے سینوں کو رسول پاک کی محبت و مدینہ فرما صحابہ کرام اہل بیت خان کی محبت عطا فرما اور یا اللہ مسلمان دین کی محبت عطا فرما یا اللہ فاتحہ کہنے والا درگاہ جانے والا بنا بدعقیدہ گستاخوں کی صحبت سے ہماری حفاظت فرما بدعقیدہ گستاخوں کو جواب دینے کا حوصلہ فرما بدعقیدہ گستاخوں کو غلبہ فرما بدعقیدہ گستاخوں کے مقابل میں ہم کو کامیابی عطا فرما پوری مرکزی مجلس اسلام کے مرکزی عطا فرما ہم سب پر رحم فرما کرم فرما ہم کو آئندہ خیر سے سے جلسہ کرنے کی موقع عطا فرما اللہ ہم کو رحم فرما ہم کو اپنی پناہ میں دے ہم سب کی حفاظت فرما صلی اللہ علیہ وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة